اچھا شامی صاحب، اب میرا جہاں سوال کہ جی کل عظمیٰ خان صاحبہ وہ مل کر آئیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی سیاسی بیانات ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحب، مجھے مغالطہ لگا کل وہ یو این او میں نہیں رہیں. اچھا ان کی بہن دوسری ہیں روبینہ, ٹھیک ہے، وہ یو این او میں رہیں, وہ بیمار ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو مگر یہ جو ہیں ہاں یہ تو سرجن ہے, باقاعدہ سرجن ہے, ٹھیک ہے اور یہاں پریکٹس کرتی ہیں لاہور میں. سر. اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی خان انہوں نے آ کے بتایا خان صاحب غصے میں ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی بہت زیادہ شدید غصے میں تو, ہاں اور کیا ان کو خوشی میں ہونا چاہیے؟ نہیں ٹھیک ہے سر, سوال یہ ہے کہ جو جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس پر بھی تو غصہ آنا چاہیے. غصے میں اب انہوں نے کچھ جو ہیں وہ ڈیسیشنز لیے ہیں. ہاں غصے میں لوگوں کو پیغامات دے دیے, پیغامات تو دے دیے سر, جو ڈیسیشنز لیے ہیں میں چاہ رہا ہوں وہ ذرا میں آپ سے پوچھوں کہ ان کا کیا. آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ سر میرا نہیں ہے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد کا تو ہے نا, وہ لوگ تو جاننا چاہتے ہیں. ان کو ہدایات ان کے لیے جاری کی ہے نا, ہاں آپ کو تو نہیں اس سے فرق. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہدایات جو ہیں وہ جو جاری ہو رہی ہیں اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کی انہوں نے سر سیاسی کمیٹی تحلیل کر دی. نصر الدین تھے نا جی, تو ان کے ہمسائے میں حلوہ پکڑا, آپ جیسا بچہ آ گیا, ان کا ملا جی آپ کے ہمسائے میں حلوہ پکڑا ہے. انہوں نے کہا پھر مجھے کیا؟ انہوں نے کہا آپ کے گھر بھی آئے گا. انہوں نے کہا پھر تجھے کیا؟ بھائی ان کی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کے لیڈر ہیں, ان کو ہدایات دے رہے ہیں. بھئی یہ کمیٹی توڑ دی, یہ بنا دی, اب وہ سلمان راجہ صاحب جو ہیں جی ان کو جناب با صاحب اختیار کر دیا ہے ان کو. ہاں جی, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں گے وہ, اوہ ہوں گے نا. باقی کمیٹی ختم, یکے یعنی بلا شرکت غیرے ان کو ان کے سر پہ تاج رکھ دیا. حالانکہ پارٹی کے اندر سے ہی ان پر جو ہے بڑا اعتراض جو ہے نا وہ پارٹی جانے اور وہ جانے. سلمان اکرم راجہ تو ایک صوفی بزرگ تھے, واصف علی واصف صاحب کے بڑے حلقہ نشین تھے. صحیح ہے. اچانک ان کے اندر سے ایک مردے کیا کہنا چاہیے مرد حر نے جنم لے لیا ہے. اچھا سر, اب لوگ آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ملاقات ہو گئی, تو اب کیا جواز ہے کہ احتجاج کیا جائے, سڑکوں پر آیا جائے, دسمبر 7 کو جو ہے وہ جلسہ کیا جائے, اور دوسری طرف جو ہے جو اس وقت صورتحال ہے کے پی میں امن و امان کی, خاص کر آج حالانکہ جو ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, کل بھی ہمارے ایک افسر شہید ہوئے. جی سر, اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان شاہ ولی اللہ. ہاں جی, اور وہاں ان کا تعلق بھی یعنی فاٹا سے تھا. جی ہاں, اور گورنمنٹ کالج لاہور سے سر تعلیم حاصل کی, لاہور میں تعلیم حاصل کی. اور ایک بچے کے والد تھے اور جوان تھے, ابھی کتنے کیریئر پڑھا تھا, دل خون کے آنسر ہوا. اور آج بھی سر ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس موبائل وین پر شدت پسندوں نے حملہ کیا, 3 اہلکار وہاں جہاں بھاگ ہوئے. پیر کو آپ کو یاد ہوگا لکی مروت میں جو ہے وہ پولیس موبائل پر خودکش حملہ ہوا تھا. وزیر اعلیٰ کے پی اس عزم کا اظہار تو کر رہے ہیں, ذرا سناتے ہیں ان کی زبانی آج جو ہے وہ پولیس والوں سے. ہمارے نوجوان یہ ان پہ حملے کر رہے ہیں, یہ کون بدبخت ہیں, اب ان کو کیا کریں؟ یہی تو سوال ہے سر, ان کو مطلب فوکس تو ان پہ کرنا ہوگا نا, ان پہ فوکس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ذرا سنیں سر کیا فرما رہے تھے, کس عزم کا اظہار کر رہے تھے آج. ان کی بیککنی کرنی ہوگی, ان کی سڑکوں بھی کرنی ہوگی, اس میں تو کوئی دو رائے پانی جاتی. سہیل آفریدی صاحب آج جس عزم کا اظہار کر رہے تھے وہ دکھاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن بحال کرنے میں اور پھر امن بحال رکھنے میں حکومت خیبر پختونخوا سنجیدہ بھی ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ پہاڑ کی طرح کڑا بھی ہے انشاءاللہ تعالی. حکومت خیبر پختونخوا آپ کو بہترین ماڈرن ویپنائزیشن انشاءاللہ دینے جا رہی ہے. خیبر پختونخوا 4 دہائیوں سے مسلسل جنگ زدہ اور جو فورن انویژن ہے افغانستان میں, اور اس سے ڈائریکٹلی جو ہیں امپیکٹ خیبر پختونخوا کی عوام پر اور یہاں کی گورننس پر, یہاں کی پولیس پر, یہاں کے سیول سرونٹس پر, یہاں کی عوام پر پڑتا ہے. اچھا سر, اب ایک رپورٹ بھی آئی ہے نومبر میں, ہاں جی, 54 افراد جو ہیں وہ دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. جی ہاں, صرف نومبر میں, صرف ایک مہینے میں, یہ 9% اضافہ ہوا ہے یہ ایک مہینے میں. ہاں جی, تو اب دیکھیے پھر اس کے بعد یہ قوم جو ہے ہماری, ہم یہ پارٹیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ بھائی اگر ملک سلامت ہوگا, اس میں امن و سکون ہوگا, تو پی ٹی آئی بھی سیاست کرے گی, مسلم لیگ نون بھی کرے گی, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے جوہر دکھائیں گے, مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی خطابت کے مظاہرے کریں گے. اگر یہ ملک جو ہے نہ اس میں امن ہے, نہ چین ہے, نہ سکون ہے, تو یہ لوگ کہاں اپنے فن کے مظاہرے کریں گے. سر جو سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہے وہ تو کے پی ہے نا, اور وہیں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی
اب مثال ہے کہ جی وہاں کی ایک کے پی ٹورزم پولیس ہے، ایک روز پہلے ہم خبر دیکھ رہے تھے کہ وہ جو پولیس ہے وہ 6 ماہ سے اس کو تنخواہ نہیں ملی، یعنی گورننس پہ توجہ نہیں ہے، امن و امان کی یہ صورتحال ہے۔ دیکھیے یہ بالکل ہونا چاہیے، یہ سارے لوگ زبانی جمع خرچ کرنے نہ کریں۔ سہیل افریدی صاحب آپ اس طرف توجہ دیں۔ آپ اگر نوجوان جو ہے ہمارے فورسز کے وہ دل برداشتہ ہوں گے، ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی، تو آپ تو لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں نا، ہم اس طرح ایکوپ کریں گے، ہتھیار لے کے دیں گے، تو پہلے ان کو ان کی تنخواہ تو دیں۔ ہاں جی، اور پھر اس کے بعد چونچے بعد میں لڑا لیجیے گا۔ لیکن سر جو کل پیغام آیا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ تو مزاحمتی بیانیاں لے کے چل رہے ہیں اور اس پر خان صاحب بہت خوش ہیں، تو ہم کیا سمجھیں کہ ان کو باقاعدہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے سہیل افریدی صاحب پہ کہ وہ چاہتے تو ہیں کہ گورننس پہ توجہ دیں، لیکن خان صاحب کا جو ہے نا وہ دباؤ ہے کہ نہیں، تم نے جو بیانیہ ہے وہ مزاحمت کا لے کے چلنا ہے۔ نہیں، وہ خان صاحب کو یعنی ان کا گلا تھوڑی دباتے ہیں یا ان کو بندوق تان کے تھوڑی کھڑے، شاباش تو دے رہے ہیں اپنے جذبات اظہار کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ وہ آپ مزاحمت تو اپنی جگہ مزاحمت جاری رکھیں، مزاحمت ان کے ساتھ کریں، ان کے خلاف کریں نا، جو دہشت گرد ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ 2025 میں اب تک یہ جن عسکریت پسندوں کے لیے یعنی 2015 کے بعد یہ انتہائی برا سال ہے۔ وہ 10 سال کے دوران اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں جتنی اس سال میں ہوئی ہیں۔ اس کے مطابق یعنی جنوری سے نومبر 2025 کے دوران 1940 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ ہاں جی، 1940 دہشت گردوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے جتنے حملے ہوئے ہیں، تو کیسے ساری تفصیل دیکھتے ہوئے، ارد گرد خون بہتا اس کو دیکھتے ہوئے یہ کیسے تقریریں ہوتی ہیں، یہ کیسے آپ فوکس کرتے ہیں اپنے مخالفین پر اور ان کو نشانہ بناتے ہیں، تو یہ تو بڑی ایک بہت ہی ایک شقاوت قلبی ہے نا، اس کا اور کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے فرنٹ فٹ پر جو یہ آ کے کھیلتے رہے ہیں۔ وافڈا صاحب کہتے ہیں کہ جی فرنٹ فٹ جو اگر پہ آئیں گے تو پھر نہ فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا۔